بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سوال پوچھا ہمارے ایک محبت کرنے والے بھائی نے کہ درود پاک پڑھنے سے انسان دنیا سے نکل کر کے روحانیت کی طرف جا سکتا ہے اور کس طرح جا سکتا ہے؟ یقیناً بر یقین درود پاک ہے ہی روحانیت۔ جیسے جیسے انسان درود پاک خشوع اور خضوع سے پڑھنا شروع ہو جائے، یعنی ایک تو ہے وہ چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے، قبول وہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ہے وہ اہتماماً پڑھ رہا ہے، وہ اپنی مکمل طہارت کا خیال کرتا ہے، اپنی طہارت کے بعد وہ اپنے لباس کے پاکیزہ ہونے کا مکمل خیال کرتا ہے، فکر ہوتی ہے اسے، پھر وہ لباس کے پاکیزہ ہونے کے بعد ایسی خوشبو کا استعمال کرتا ہے کہ جس میں الکحل وغیرہ استعمال نہ ہو، اور پھر دیکھیے پڑھا پھر بھی جائے تو قبول ہے، میں ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کروں، لیکن روحانیت کی طرف جو سفر ہے، قرب اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کی طرف جو قربت کا سفر ہے، اچھا لباس قیمتی نہیں پاکیزہ، اور خوشبو جو الکحل سے پاک ہو، پھر یک سوئی کے ساتھ دو زانو ہو کے بیٹھ جانا اور اپنے کمرے میں بیٹھ جانا، یا جہاں پہ جائے نماز بچھایا ہے، کوئی گھر میں ایسی پاکیزہ جگہ ہے وہاں بیٹھ جانا، اور اس انداز سے درود پاک پڑھنا کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، آنکھوں کو بند کر لینا اور ان تصورات میں گم ہو جانا کہ حضور کے دور کی وہ کچی مسجد نبوی ہے، کھجوروں کی شاخیں ہیں اور ان کی وہ چھت پڑی ہوئی ہے، میں سرکار کی بارگاہ میں دست بدست حاضر ہوں اور سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہوں، اور پھر اس عقیدے سے اور اس یقین سے پڑھنا کہ اگر میں پیش کر رہا ہوں تو میرے محبوب کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اس کو سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ اب یقین مانیے کہ اس انداز سے جب درود و سلام پڑھا جا رہا ہوگا تو وہ انسان کو خود یہ محسوس ہوگا، اس کے دل میں یہ بات محسوس ہوگی کہ یہ درود اگر میں پڑھ رہا ہوں تو درود والا نبی میرا درود سن بھی رہا ہے، اور پھر وہ روحانیت کی طرف سفر شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس بارگاہ میں اگر حاضری ہو جائے پھر غیر حاضری کی جو ہے توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کا ایک ایسا نشہ ہے کہ اگر انسان کو یہ خمار ہو جائے، یہ نشہ ہو جائے، تو پھر وہ قبر کی دیواروں تک ختم نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے فلاں کام بھی دنیا کا چھوٹ جائے، فلاں بھی چھوٹ جائے، فلاں بھی رہ جائے، فلاں بھی رہ جائے، لیکن حضور کی بارگاہ میں جو درود و سلام کی حاضری ہے نا، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور درود و سلام کی یہ محبت اس قدر اعلیٰ ہو جاتی ہے، حضور کی ذات کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات پھر درود والے نبی بھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھی اپنے اس غلام کے اس انتظار میں رہتی ہے کہ کب میرے محبوب میری بارگاہ میں میرا غلام، میرا دیوانہ، میرا نام لینے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے عشق کرنے والا کب میری ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، رفقاء اور مریدین کے ساتھ جب حج پر گئے، اس وقت سفر اس طرح کے تو نہیں تھے، سفر حج پہ پھر جب مدینہ پاک حضور کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے عشاء کی سنتیں نہ پڑھی، باقی نماز کو ادا کیا کہ یہ غیر موقدہ ہے، لیکن خواب میں جیسے ہی سوئے تو خواب میں وہ سنتوں والے نبی حضور تشریف لے آئے۔ سرکار نے فرمایا مہر علی میرے پاس آ کے میری سنتوں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جب تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر جس ہستی سے تعلق قائم ہوتا ہے وہ تو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ اپنے غلاموں سے اتنی محبت کرنے والی ہستی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماں بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتی، باپ بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتا، استاد اپنے شاگرد سے محبت نہیں کرتا۔ پوری کائنات کی محبتیں جہاں زیرو ہو جائیں، سادہ لفظوں میں اگر بات کی جائے،
اور جہاں پوری کائنات کی محبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، وہاں سے کہیں فوق جا کے اوپر جا کے کملی والے آقا لجپال صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اپنے غلام سے شروع ہوتی. اور یہ تو عام غلام سے محبت ہے، پھر جو حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہو، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہو، تو اسی طرح حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہنا، با وضو ہو کے پڑھنا. دیکھیے وضو کے بغیر بھی پڑھتا ہے بندہ تو قبول ہے، میں نے جیسے ابتداً کہا، لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھنا، با وضو ہو کے پڑھنا، لباس کا پاک ہونا، وجود کا پاک ہونا، خوشبو لگائی ہوئی ہو، اور پھر دو زانو ہو کے اس طرح دنیا سے بے خبر ہو کے پڑھنا کہ وہ کیا خوب کہا حضرت مولانا حسن رضا نے فرمایا، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، ارے پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بیک آئی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی.